الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم صدق الله مولانا العظيم. اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے. آمنت باللہ و بآیاتی. قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت میں قرآن کریم کی اندر تقریباً 100 آیات ایسی ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے، اور ان 100 آیات میں سے 56 آیات اس سے پہلے مختلف مجالس کی اندر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی، یہ اس سلسلے کی 57 نمبر کی آیت ہے، جس سے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی تمام انبیاء علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمایا گیا ہے. اور اس کی وجہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث فبدأ بي قبلهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدائش میں تمام انبیاء علیہ السلام سے پہلے تھا، اور اس عالم بعثت میں سب کے آخر میں، اسی لیے سب سے پہلے میرا نام لیا گیا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ اس وحی کا اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکی ہے،
وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ چلو اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے۔ یہ آیت کریمہ اس وحی کا اتباع کا حکم دیتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور دوسری طرف اس سے یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس وحی کے علاوہ کسی اور وحی کا اتباع جائز نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آسمانی وحی رب العالمین کی طرف سے آنے والی ہوتی تو پھر اس آیت کریمہ میں اس وحی کے اتباع سے کیوں روکا جاتا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور ہم ہلاک کر چکے سب امتوں کو تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم گنہگار قوم کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تم کو نائب کیا زمین میں۔ من بعدہم لننظر کیف تعلمون، ان تمام امتوں کے بعد تاکہ دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ پہلی جتنی بھی امتیں تھیں وہ شرک کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، اور پھر ان تمام امتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو ان تمام امتوں کا خلیفہ اور زمین میں ان کا قائم مقام بنایا ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے۔ لیکن آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق کہیں ایسے الفاظ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جعلناکم خلائف، ہم نے تمہیں پہلی امتوں کا خلیفہ بنایا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین کی حکمت اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امتیاز کا تقاضا یہی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد اب کسی نئے ستارے کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس امت کی اندر انبیاء علیہ السلام کے نہ آنے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ امت سابقہ امتوں سے کسی درجے میں کم ہے، اس لیے کہ منصب نبوت کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کمالات نبوت بھی نہ ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اعلان کرتی ہیں کہ یہ امت کمالات نبوت کے ساتھ متصف ہے،
لیکن منصب نبوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کی تنقیص ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک طویل حدیث کے اندر نقل کیا گیا ہے، وَتَقُولُ الْأُمَمُ كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَن تَكُونَ أَنْبِيَاءُ كُلَّهَا، قیامت کے روز تمام امتیں کہیں گی کہ قریب ہے کہ یہ امت یعنی امت محمدیہ سب کی سب انبیاء ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں کے متعلق جب یہ ذکر فرمایا کہ وہ اپنے سے پہلی امتوں کے قائم مقام اور خلیفہ ہیں، تو ساتھ ہی اس قوم کا بھی ذکر فرمایا جس کا خلیفہ اس امت کو بنایا گیا تھا۔ چنانچہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں عاد کے بعد قائم مقام اور خلیفہ بنایا۔ تو ان آیات میں سے کسی آیت کے اندر قوم نوح اور کسی میں قوم عاد کا خلیفہ اور قائم مقام بتلایا گیا، لیکن آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی خلافت اور نیابت کو کسی خاص قوم کے ساتھ مقید نہیں فرمایا، بلکہ جہاں پر خلافت کا ذکر ہے تو وہاں پر فی الارض کی قید کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس سے یہ صاف اعلان کر دیا گیا کہ یہ امت محمدیہ تمام امم سابقہ کی خلیفہ ہے، اور اس امت کے بعد کوئی اور امت اس کائنات کے اندر آنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کے درجات کو بعض کے اوپر بلند کیا۔ سورہ فاطر کے اندر فرمایا کہ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ تو یہ آیات اس امت کو تمام سابقہ امتوں کا خلیفہ اور آخر الامم ثابت کرتی ہیں، اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں تفسیر خازن کے اندر فرمایا کہ واللہ الذی جعلکم یا امت محمد خلائف فی الارض فإن اللہ تعالی اہلک من کان قبلکم من الامم الخالیہ واستخلفکم فجعلکم خلائف منہم تخلفونہم فیہا وتعمرونہا بعدہم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں اے امت محمدیہ تمام زمین کا خلیفہ بنایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلی تمام امم سابقہ کو ہلاک کر دیا اور تمہیں ان کا خلیفہ بنا دیا کہ تم زمین پر ان کی نیابت کرو اور ان کے بعد زمین کو آباد کرو۔ آگے فرمایا کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء وآخرهم وامتہ آخر الامم، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخر الامم بنایا۔ اسی طریقے سے علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مدارک کے اندر اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا لأن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین فأمته قد خلفت سائر الامم،
اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں کی خلیفہ بنی۔ سورہ اقتربت الساعہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ پہنچی قیامت اور شق ہو گیا چاند، دو ٹکڑے ہو گیا چاند، اور چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ قرب قیامت کی علامت اور آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے قرب قیامت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان میں اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آئے گی، اور قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ خود اس بات کی طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور اس کی تصریح فرمائی۔ چنانچہ ابو حازم سلمہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بعثت انا والساعة هكذا واشار باصبعه السبابة والوسطى۔ ابو حازم فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح سے بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر کے اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اسی طریقے سے میں اور قیامت جو ہے ملے ہوئے ہیں، میرے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے بلکہ اب قیامت ہی آئے گی۔ اسی طریقے سے حضرت ابن زمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصریح کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت دونوں کے قریب ہونے سے یہی مراد ہے کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ اسی حدیث ابو زمل نے اپنا ایک طویل خواب بیان کیا ہے جو انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تعبیر کے لیے، اور اس خواب کے اندر جہاں اور بہت ساری باتیں تھیں ان میں سے ایک بات انہوں نے خواب کے اندر یہ دیکھی کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ کو، اونٹنی کو چلا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمَّا النَّاقَةُ الَّتِي رَأَيْتَهَا وَرَأَيْتَنِي أَبْعَثُهَا فَهِيَ السَّاعَةُ عَلَيْنَا تَقُومُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَ أُمَّتِي۔ وہ ناقہ، وہ اونٹنی جس کو تم نے دیکھا، اور یہ دیکھا کہ میں اس اونٹنی کو، اس ناقہ کو چلا رہا ہوں، تو فرمایا کہ اس ناقہ اور اونٹنی سے مراد قیامت ہے جو ہم پر قائم ہوگی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، کہ نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب یعنی قیامت کا دن قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اور سورہ نحل کے اندر فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت، سو تم اس میں جلدی مت مچاؤ۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت کے درمیان میں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔
ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر فرمایا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسل واجب الاحترام ہیں، اور ان انبیاء اور رسل کا ذکر باعث برکت اور ان کا ہر قدم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور حکمت کے لیے سبق ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات اور ان کے کارناموں کو خوب کھول کر کے بیان کیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ باقی اور جاری رہتا تو پہلی امتوں کی طرح اس امت کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام کی 2 جماعتیں اس صورت کے اندر ہوتی. ایک وہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکی، اور دوسری وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی ہیں. تو ایسی صورت کے اندر مناسب یہ تھا کہ قرآن کریم کے اندر ان دونوں قسم کی جماعتوں کا تذکرہ کیا جاتا، دونوں قسم کی جماعتوں کے حالات کو بیان کیا جاتا، جس طرح کہ سابقہ کتابوں کے اندر تورات اور انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کتابوں کے اندر انبیاء سابقین کے حالات اور ان کے واقعات اور ان کے کارنامے بیان کر کے درس عبرت کے لیے پیش کیے گئے. تو دوسری طرف بعد میں جو آنے والے انبیاء علیہ السلام تھے، اور بالخصوص آقا نامدار سرور کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حالات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، اخلاق، عادات اور تمدن اور معاشرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن پیدائش اور وطن ہجرت، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر ذکر کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے کے اندر غلط فہمی نہ ہو. اور اسی لیے قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. اس طرح واضح علامات اور نشانیاں سابقہ کتابوں کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر دی گئی تھی. تو اگر نبوت اور رسالت کا سلسلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا تو پھر ضروری تھا کہ قرآن کریم انبیاء سابقین کی طرح جو آنے والے انبیاء ہوتے ان کا تذکرہ بھی کرتا، ان کا نام اور ان کی جائے پیدائش، ان کا حلیہ، ان کے اخلاق، ان کے عادات اور ان کے واقعات اس طریقے سے بیان کیے جاتے تاکہ بعد میں جو آنے والے انسان ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو اس نئے آنے والے نبی کی پہچاننے کے اندر کوئی دشواری پیش نہ آتی، کوئی شبہ باقی نہ رہتا. اور اگر غور کیا جائے تو یہ زیادہ ضروری تھا بنسبت اس کے کہ انبیاء سابقین کا تذکرہ کیا جائے. جو نئے آنے والے نبی تھے ان کا تذکرہ زیادہ ضروری تھا. انبیاء سابقین کا اجمالی ذکر ہی کافی تھا، اس لیے کہ ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا کافی ہے. لیکن نئے آنے والے نبیوں کی تعریف اور ان کی صفات کا بیان کرنا زیادہ واضح اور ضروری تھا تاکہ
امت کو کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے، اس لیے کہ ان کی نجات کا مدار ان آنے والے انبیاء کے اوپر ایمان لانا تھا۔ تو جب تک وہ آنے والے انبیاء کو نہ پہچانیں، ان پر ایمان نہ لائیں، اگرچہ پہلے سب انبیاء پر کامل ایمان رکھیں، تو پھر بھی وہ ہرگز نجات نہیں پا سکتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے کوئی بھی آیت ایسی نہیں دکھائی جا سکتی کہ جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے آنے والے نبی کا نام ہو، اس کا حلیہ بیان کیا گیا ہو، اس کا وطن بیان کیا گیا ہو اور اس کا تعارف بیان کیا گیا ہو۔ انبیاء سابقین کے نام بھی اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیے، ان کا وطن بھی بیان کیا، ان کی جائے ہجرت کا بھی ذکر ہوا، ان کے تبلیغی کارناموں کا بھی ذکر ہوا، اور ایک جگہ نہیں ہوا قرآن کریم کے اندر بار بار ان کا ذکر کیا گیا، مکرر سکرر ان کا ذکر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور قصص سے قرآن کریم کا کوئی سپارہ ایسا نہیں کہ جو خالی ہو اور جس کے اندر اجمالاً یا تفصیلاً موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کیا گیا ہو، ان کے واقعات بیان نہ کیے گئے ہوں۔ تو قرآن کریم کے اس طرز عمل سے کہ انبیاء سابقین کا، ان کے واقعات کا اور ان کے قصص کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آنے والا جو نبی ہے اس کے بارے میں کسی ایک آیت کے اندر بھی ذکر نہیں کیا جاتا، اس کا کہیں نام نہیں لیا جاتا اور اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا جاتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اکثر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور وحی کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ یا تو من قبل کا لفظ لگایا گیا یا من قبل کا کی قید لگائی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ نبوت اور رسالت اور وحی کے سلسلہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قبل تک محدود ہے، بعد میں کوئی نبی نہ ہوگا اور نہ سلسلہ وحی جاری رہے گا۔ فرمایا کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، کہ اسی طرح ہم نے وحی کی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف، ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے آئے۔ اس میں بتا دیا گیا کہ وحی الہی صرف آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف، آپ کے بعد من بعدی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر بعد میں بھی اس سلسلہ وحی کا جاری رہتا تو لازمی تھا کہ جس طرح من قبلی کا ذکر ہوا اس طرح من بعدی کا کبھی ذکر ہوتا۔ اس لیے یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم میں وحی الہی کے ساتھ من قبلی کا اور من قبل وغیرہ کی تخصیصات کا اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اوپر جو انتہائی شفقت تھی، اور اس شفقت کے پیش نظر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک امت کے سامنے پیش آنے والے تمام اہم معاملات کو ایک ایک کر کے نہایتی وضاحت اور صراحت کے ساتھ سمجھایا اور بتایا، احادیث کے اندر اہتمام کے ساتھ اس کا بیان فرمایا۔ جو آنے والے فتنے تھے ان فتنوں کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کے نشانات بتلائے اور ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی تدبیریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور دوسری طرف ایسے بزرگوں کے پورے نام اور نشان بتائے
کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی رہنمائی کریں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالوں کے آنے کی خبر اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی تدبیریں بتلائیں، آنے والے فتنوں کی نشانیاں، ان کے اسباب اور وجوہات اور ان کے شر سے بچنے کی صورتیں بیان فرمائیں۔ احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر جو ہے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کن لوگوں کی اقتداء کرنی ہے ان میں سے بعض کا نام لے کر کے ذکر فرمایا۔ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ اے لوگوں میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ کہیں فرمایا کہ یأتی یوم القیامت کل امت عطاشا الا من احب ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ کہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو مضبوط پکڑنے کی ہدایت فرمائی، اور فرمایا کہ تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور کہیں فرمایا امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح، اور سنام هذه الامہ عمی العباس، وصبت هذه الامہ الحسن والحسین، وخیر هذه الامہ عبداللہ بن عباس، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے امت کے رہنماؤں اور امت کے مقتداؤں کا پتہ بتلایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یمن سے اویس قرنی تشریف لائیں گے، اور فرمایا کہ ملک شام کے اندر ابدال پیدا ہوں گے، ہر صدی کے شروع میں مجدد پیدا ہوں گے، آخر زمانہ میں امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کا تفصیلی ذکر فرمایا، ان کی علامات اور نشانیاں بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخر زمانہ میں آسمان سے اترنا بیان فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی کہ کسی شخص کے لیے نشانات متعین کرنا عادتاً ممکن نہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اوپر اس قدر شفقت تھی کہ آپ نے امت کی حفاظت اور ہدایت کے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن کسی ایک حدیث میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ نہ فرمایا کہ ہمارے بعد فلاں تشریعی نبی آئے گا یا غیر تشریعی نبی آئے گا یا ذلی نبی آئے گا یا بروزی آئے گا، فلاں ملک کے اندر آئے گا، فلاں زمانے کے اندر آئے گا اور فلاں علاقے کے اندر آئے گا، اور اس کی یہ علامات ہوں گی، اور اے امت محمدیہ تمہارے اوپر اس آنے والے نبی کی اطاعت فرض ہوگی، اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم کافر اور گمراہ ہو جاؤ گے اور ابدی طور پر عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ تو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عطا فرما دی۔ ان کی نبوت کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود، اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ آخر زمانہ میں وہ اس امت کے اندر جب تشریف لائیں گے تو منصب نبوت پر قائم ہونے کے باوجود وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ ایک امام اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سوائے اس امت میں کسی نبی یا رسول کے پیدا ہونے کا قطعاً تذکرہ بلکہ اشارہ تک کسی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف اس کے بے شمار تصریحات موجود ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا منصب نبوت کسی کو عطا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے بقول مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ اگر نبوت کی کچھ اقسام تشریعی یا غیر تشریعی، ذلی یا بروزی ہوتی، اور ان میں سے کوئی قسم
خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی رہنے والی ہوتی تو لازم تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرماتے کہ فلاں قسم کا نبی فلاں فلاں علامات کے ساتھ فلاں زمانے کے اندر آئے گا اور اس پر ایمان لانا فرض ہوگا اور جو کچھ اس پر نازل ہوگا اس کو بھی تسلیم کرنا اور اس کی اطاعت کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم فرما دیا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں کی طرف۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے کس قدر پیغمبر آئے معجزے لے کر۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے آنے والے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی والوں میں سے جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے، کوئی بھی فرشتہ نہ تھا۔ ایسے ہی فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے آنے والے رسولوں کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اور سورہ رات کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے بھیجے بہت سے رسول آپ سے پہلے۔ اور سورہ نحل کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے یہی مرد بھیجے تھے کہ ہم حکم بھیجتے تھے ان کی طرف۔ اور فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، اللہ کی قسم ہم نے بہت سے رسول بھیجے بہت سے فرقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اور سورہ فاطر کے اندر فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق مصدقا لما بین یدی، اللہ وہ ذات ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف بطور وحی بھیجی وہی حق ہے، تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلی وحی کی۔ اور ایک مقام پہ فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، دستور پڑا ہوا ان رسولوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے ہم نے۔ اور ایک مقام میں سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جو کوئی رسول بھیجا اس کو بھی وحی کی کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں میرے سوا، سو میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ جتنی بھی آیات ہیں ان تمام آیات کے اندر من قبلی من قبلک من قبلی من قبلی کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا اور کسی نبوت کے آنے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول بھیجا جاتا تو یقیناً اس کی وحی کا بھی ذکر ہوتا، اور من قبلی کا پھر کی تخصیص کی پھر کوئی ضرورت نہ رہتی۔ تو ان تمام آیات میں من قبلی کا کی قید یقیناً اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ قیامت تک کسی کو نبی بنا کر کے بھیجا جائے گا۔ سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو کوئی رسول اور نبی بھیجا ہے، یہاں پر بھی من قبلک،
اور سورہ فرقان کے اندر فرمایا وما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام، جتنے بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول سب کھانا کھاتے تھے۔ تو جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے رسول کھانا تناول فرمانے والے تھے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی ہو کر کے آنا ہوتا تو وہ بھی کھانے پینے سے بری نہ ہوتا۔ پھر اس صورت کے اندر ماقبل کی تخصیص کا کیا فائدہ؟ تو معلوم ہوا کہ اس سے بھی اس بات کا اعلان کروایا جا رہا ہے کہ سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے پورا کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایسے ہی سورہ فاطر کے اندر فرمایا فقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے رسول جھٹلائے گئے۔ سورہ زمر کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر بالفرض تم بھی شرک کرو تو تمہارے بھی سارے عمل بیکار ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ والوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہ بات غور طلب ہے کہ اگر شرک کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور شرک انسان کے لیے باعث خسارہ ہے، تو پھر من قبلی کا کیوں فرمایا کہ صرف انبیاء سابقین ہی کے لیے نہیں، اگر بعد میں کوئی نبی ہوتا تو اس کے لیے بھی یہ شرک اور شرکی اعمال جو ہے وہ باعث خسارہ تھے، اس کو مستثنا کرنے کی پھر کیا ضرورت؟ تو اس وجہ سے معلوم ہوا کہ من قبلک کی تخصیص سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور نہ اس کے اوپر یہ احکامات جاری ہوں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب علیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے سب رسولوں سے کہا گیا کہ آپ کا رب مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی من قبلی کا ذکر ہے، من بعدی کا ذکر نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء ہوتے تو یقیناً ان سے بھی یہی کہا جاتا، پھر من قبلی کی تخصیص کا یہاں پر کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت جو ہے وہ منقطع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور جب کوئی نبی نہیں ہوگا تو اس کی طرف وہی بھی نہیں بھیجی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، ایسے ہی وہی بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی طرف وہی بھیجنے کا ذکر ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح جو رسول بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں، اور فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، اور ان رسولوں سے دریافت کر لیجئے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے۔
تو ان تمام آیات میں جہاں پر بھی نبوت اور رسالت اور وحی وغیرہ کے سلسلے کا ذکر آیا ہے تو اس کو ماقبل کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہونے والے تھے تو قرآن کریم کا یہ اسلوب قطعاً اس صورت کے اندر الیاذ باللہ یہ حکمت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں اول تو یہ مناسب تھا کہ بعد میں آنے والے انبیاء کا مفصل تذکرہ کیا جاتا، ان کے نام بیان کیے جاتے، ان کا وطن اور ان کی جائے ہجرت کا بیان ہوتا، اور بنسبت انبیاء سابقین کے آنے والے نبیوں کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا۔ پر اگر یہ بھی نہیں تھا تو کم از کم نبوت اور رسالت اور وحی کے سلسلے کے ساتھ من قبل کی تخصیص اور اس کی قید بڑھا کر امت کو اس شبہ میں تو نہ ڈالا جاتا کہ بعد میں کوئی نبی اور وحی آنے والی نہیں۔ قرآن کریم کے اس اسلوب سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ کسی قسم کی نبوت اور کسی قسم کی وحی آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہونے والی نہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔